حسین کا صدقہ ایمان ملا، حسین کا صدقہ ہمیں جو کچھ ملا حسین کا صدقہ، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے بھی ہمیں خود میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم نماز پڑھنے کے قابل ہیں یا نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا غسل مکمل ہے یا نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ غسل کتنا ضروری ہے اور غسل کے طریقے کیا ہیں، اس کے قدر کیا ہیں اور کیسے کرنا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے میاں صبح نکلے کھیت پر گئے، آنے کے بعد میں بس دیکھا ٹائم ہونے والا ہے، سب کچھ نکالا، نکالنے کے بعد خالی بس سب جو کھلا ہوا ہے جس کو ہم اور آپ نیکر کہتے ہیں وہی پہن کر چلے گئے۔ غسل خانہ ہو یا نہ ہو، کھلی جگہ میں ہم نہا رہے ہیں، سوچ رہے کہ پاک ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی شریعت کے حساب سے کبھی بھی ہمیں ایسے پاکی حاصل نہیں ہوتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ طریقہ غسل کیا ہے، غسل کے احکام کیا ہے، یہ ہمیں جان لینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ستر عورت جو شریعت نے بتایا ہے وہ ناف سے لے کے ٹخنے تک ہے، جس کو گٹا بولتے ہیں، گٹا بھی بولتے ہیں، وہ ناف سے لے کر ٹخنے تک ہے، جس کا چھپانا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ سمجھ لیجئے گا اچھی طریقے سے، عورت نام ہی پڑتا ہے لیکن جو حکم ہے وہ ہر حال میں بتانا ہے۔ اور بالخصوص مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ غسل کرے، غسل تب ارادہ کرے تو یہاں سے وہاں تک ڈھکا ہونا چاہیے۔ اگر کھلے میں ہے اور اگر بند میں ہے تو ایک ایک اپنا کپڑا نکال سکتا ہے، اتار سکتا ہے، اس کے بعد میں نہا سکتا ہے۔ لیکن کیسے؟ طریقہ اسلام یہ ہے کہ اگر جسم پر کہیں گندگی لگی ہو، اس کو دھونے سے پہلے بھی یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھوئے۔ یہاں تک دھونے ایک یہی چیز ایسی ہے پورے جسم میں جس کو ہاتھ کہتے ہیں، پہنچے تک۔ کیا چیز؟ ہاتھ، جس کا شریعت حکم دیتی ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو، اگر وہ سراپا ناپاک ہے، یہاں تک اسے غسل فرض کی حاجت ہے تو شریعت حکم دیتی ہے کہ نل پر جانے کے بعد اچھی طریقے سے یہاں تک ہاتھوں کو دھل لے۔ اگر وہ پورا ناپاک ہے، اس کے باوجود دھونے کے بعد اللہ اپنے ہاتھوں میں پاکی عطا فرما دیتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، پاکی۔ اب مسئلہ اگر کوئی پوچھے کہ ایسا کیوں غسل تو کیا نہیں، اتنے ہاتھ پاک کیسے ہو گئے، تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کے دھلنے سے ہاتھ ہی پاک نہیں ہو سکتے تو ناپاک کپڑے کو پاک کیسے کرے گا، ناپاک جسم کو پاک کیسے کرے گا۔ ہاتھ اچھی طریقے سے دھوئے، دھونے کے بعد میں جسم پر جہاں بھی نجاست لگی ہو وہ یا کسی حصے میں ہو، اچھی طریقے سے اس کو دھوئے۔ دھونے کے بعد میں یہ جب اس کو یقین ہو جائے کہ ہاں اب میں اس گندگی سے فارغ ہو چکا ہوں، اس گندگی کو چھٹا چکا ہوں، تو اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اچھی طریقے سے کلی کرے 3 مرتبہ۔ یہاں تک بتایا ہے کہ چاہے داڑھ ہو، دانت ہو، زبان ہو، تالو ہو، حلق ہو یا نیچے کا حصہ ہو، کوئی بھی سوکھا نہ رہے، سب تر ہو جانا چاہیے۔ 3 مرتبہ اچھی طریقے سے جب کلی کر لے، اس کے بعد میں کلی کرنے کے بعد بہت بہترین طریقے سے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائے۔ پانی چڑھانے کے بعد میں اچھی طریقے سے جو گندگی لگی ہو، جہاں یہ ہڈی ہوتی ہے یہاں تک ہاتھ کی چھل انگلی جا سکتی ہے تو ڈالے اور گھمائے، تمام گندگی کو باہر نکالے۔ نکالنے کے بعد میں اب اسے اطمینان ہو گیا کہ میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے بعد میں فارغ ہو گیا۔ شریعت حکم دیتی ہے اس کے بعد میں پھر اپنے جسم پر پانی بہائے، سیدھی طرف سے، آسان طریقہ، پھر بائیں طرف سے، پھر سیدھے طرف سے، اور پھر سر سے بہانے کی کوشش کرے، اچھی طریقے سے پھر نہاتا رہے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی جسم کا ایک اعضا بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے ورنہ غسل مکمل نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت بڑی باتیں جن پر ہم غور ہی نہیں دیتے۔ میں نے بہت جلدی میں آپ کو سمجھانے کی مین باتیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اتنا دھیان رہے انسان اگر ناپاکی کی حالت میں ہے تو اتنا سمجھ لو کہ جس کا ستر چھپا ہوا نہیں ہے، ناف سے ٹکنے تک کھلے میں نہا رہا ہے، تو کسی بھی طریقے سے، کسی بھی اینگل سے، کسی بھی وقت وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ لینا چاہیے ہمیں اور آپ کو اچھے طریقے سے۔ وقت ہونے والا ہے، 1.5 منٹ باقی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ غسل کا طریقہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر سمجھ گئے ہو تو کہیے گا انشاءاللہ۔ اب 2 اعلان ہیں، سنتے چلیے گا۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ مسجد کی کمیٹی کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ نئے والے یا پرانے والے آپ جانیں، بس مجھے یہ معلوم ہے کہ جامع مسجد کے قریب میں جو باؤنڈری والے قبرستان ہیں
جن میں چاروں طرف باؤنڈری ہے اس میں پٹان ہو رہا ہے، مٹی ڈالی جا رہی ہے، تو آپ سے بڑی محبت کے ساتھ میں، دونوں جملے یاد رکھنا، بڑی محبت کے ساتھ میں اور بڑی سختی کے ساتھ میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہر گھر سے ہر انسان اس میں چندہ اور حصہ دینے کی کوشش کریں تاکہ کل کو ہمیں اور آپ کو کسی اور انہونی کا سامنا کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ تھا۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کمیٹی کی جانب سے اور تمام آپ کی سپورٹ اور محبت کی جانب سے کہ بعد جمعہ آپ حضرات 5 منٹ کا وقت دینے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جو خزانچی صاحب نے کہا تھا کہ میں اب اس چیز سے فارغ ہونا چاہتا ہوں، تو ان کی مرضی اور حکم کے مطابق اب دوسرے خزانچی صاحب چنے جائیں گے جمعے کے بعد۔ آپ حضرات اپنے اپنے مشوروں سے نوازیں اور یہی رہے جمعے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔